अस्सलाम वालेकुम दोस्तों آج ہم جس دعا پہ بات کریں گے وہ ہے برائیون البا اور اس کا رویہ۔ دوستوں برائیون ایک ایسی دعا ہے جو آپ کے کلینک پر موجود ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اہم دعا ہے جس کے بغیر کلینک کرنا ناممکن ہے۔ تو دوستوں اگر ہم برائیون البا کی بات کریں تو اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ دیکھیں تو اس میں تنہائی پسندی اور عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ عدم تحفظ کا احساس مریض کی کمزوری اور جذبات کے مجروح ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل میں مریض نہیں چاہتا کہ میری جو کمزوری ہے وہ کسی کے سامنے عیاں ہو، کسی کو پتہ چلے، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی دوسرا مجھ سے اپنی کمزوری کے بارے میں بات کرے یا کوئی میری کمزوری کو بھانپے، کیونکہ اگر آپ کسی کی کمزوری میں دیکھیں گے تو پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا اور جسمانی حرکت ہوگی جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے ہمدردی کرے گا تو آپ کو کوئی تھینکس کے، شکرانے کے چند الفاظ بولنے پڑیں گے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے وہ نہ تو چاہتا ہے کہ کوئی اس کی تکلیف کو شیئر کرے اور اس سے ہمدردی کرے، اور نہ وہ کسی سے ہمدردی کرنا چاہتا ہے، تاکہ پرسکون اور خاموشی کے ساتھ وہ لیٹا رہے۔ برائیونیا کے مریض دوسروں کی مداخلت سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور دوسروں کے چڑچڑاپن، غصہ اور خفگی کو جلد قبول کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بات کرے یا میں کسی سے بات کروں، تاکہ مجھے کوئی بات نہ کرنی پڑے۔ ذہنی طور پہ بھی اسے سکون ملتا ہے جب خیالات کے بغیر وہ لیٹا رہتا ہے۔ اس کی دوسری پہچان جو ہے وہ حرکت کرنے کی وجہ سے تکلیف کا بڑھنا، اور یہ تینوں جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے، جسمانی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ سب سے پہلے اگر دماغ کی بات کریں تو وہ سادہ سی گفتگو کرنے سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ شدید قسم کی تکلیف میں یہ کم ذہنی بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے، اور یہ سادہ سی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کے ذہن میں کوئی حرکت نہ ہو۔ اگر ہم اس کی جذباتی کیفیت پر بات کرتے ہیں تو مریض کی جذباتی کیفیت غیر متوازن ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کی حرکت کا احساس پیدا نہیں کرتا، خواہ وہ اسے کوئی ہمدردی کرے یا کوئی اچھی نیت سے اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے اس سے بات چیت کرے۔ دونوں صورتوں میں مریض کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ تیسری سطح پر اگر جسمانی تکلیف کی بات کریں کہ جو ہر حرکت سے اس کی تکلیف میں زیادتی ہوتی ہے، اس دعا کا مریض تنہائی چاہتا ہے۔ اندھیرے کمرے میں روشنی کا جلنا بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، کیونکہ روشنی جلنے سے آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے، پیپل جو اس میں حرکت آتی ہے، اس میں حرکت آنے کی وجہ سے بھی مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ نزلات کام کی حالت میں وہ اگر اپنے کمرے میں، بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی آہستہ سے بھی اس کے پاس آ کر اس کا حال احوال پوچھنا چاہے تو وہ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ اس کے لیے چائے کی آفر کرے تو وہ بادل نخواستہ پی تو لیتا ہے، جس سے اسے کافی سکون ملتا ہے، کیونکہ اسے پیاس لگتی ہے اور چائے پیاس کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلے وہ انکار ہی کرتا ہے اور اسے ناراض ہوتا ہے کہ آپ میرے کمرے میں کیوں آئی۔ اس دعا کے مریض کا چڑچڑاپن ایسا ہوتا ہے جیسے وہ دوسروں کو اپنی بیماری کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں بیمار ہوں۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے تو پھر اس کو دوسروں پہ غصہ زیادہ آتا ہے۔ وہ ظاہری غصے کے باوجود
خود کو بڑا غیر محفوظ سمجھتا ہے، خصوصاً اپنے مالی معاملات میں۔ اپنے مالی معاملات میں وہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اسے گھاٹا پڑنے کا خوف ہوتا ہے، اسے غریب ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ جسمانی سطح پر بہت سی علامات ایسی ہیں جو صرف برائیونیا کے لیے مشہور ہیں، جن میں حرکت سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا اگر اسے دبایا جائے تو اس کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ حرکت کی تکلیف کو اگر دیکھا جائے تو وہ مریض سے بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں مختصر سی بات کروں جس سے مریض ڈاکٹر سمجھ جائے اور میری بیماری کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے۔ وہ لمبی چوڑی کیس ٹیکنگ نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر سوال پوچھے گا، مریض کو جواب دینا پڑے گا، اور اس حرکت سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، ایک ہے دباؤ کی وجہ سے اس کے مریض کی تکلیف کو سکون ملتا ہے۔ دوستو، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو برائیونیا کا پودا ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پر اس نے بہت زیادہ دباؤ محسوس کیا ہوتا ہے، اور سال ہر سال وہ اسی دباؤ میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو دباؤ سے سکون ملتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ اگر مریض کسی بھی جگہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کی جسم پر پریشر رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جگہ میں حرکت کم سے کم ہوگی، اور جب حرکت کم ہوگی تو مریض کو سکون ملے گا، کیونکہ برائیونیا کا مریض بہت زیادہ حرکت یا ہلکی سی حرکت بھی برداشت نہیں کر سکتا، شور شرابہ پسند نہیں کرتا، ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ یہ اسے ان باتوں سے غصہ آتا ہے، کیونکہ ان باتوں سے اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر تکلیف بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے، یعنی کہ دردیں بہت زیادہ شدت سے ہوں، تو پھر مریض باعث مجبوری چلنا شروع کر دیتا ہے، جہاں پر اکثر ڈاکٹر برائیونیا کی بجائے روسٹاکس کو چوائس کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، مریض وہ پھر بھی برائیونیا کا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرکت کرنے سے اسے سکون نہیں ملتا، جو کہ روسٹاکس کا خاصہ ہے، لیکن وہ درد کی شدت کی وجہ سے حرکت کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے جب اس کے درد بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر تو اسے حرکت سے افاقہ ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ غلطی کے امکان ہیں، روسٹاکس دی جا سکتی ہے، لیکن اسے درد کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوتی جیسا کہ روسٹاکس میں ہوتی ہے۔ روسٹاکس میں جب مریض حرکت کرتا ہے تو اس میں افاقہ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف درد کی شدت کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اسے حرکت کرنے سے کوئی سکون نہیں ملتا۔ دوستو، برائیونیا ایسی تمام تکالیف جیسے اپینڈکسائٹس ہے، اپینڈکسائٹس میں بھی برائیونیا بہت کام کی چیز ہے، کہ اگر اپینڈکسائٹس کی جگہ کو دبایا جائے، اور دبانے سے وقتی طور پر اسے درد ہوتی ہے، لیکن جب پریشر ڈالا جائے اور لگاتار ایک جگہ پہ پریشر ڈالا جائے تو اسے سکون ملتا ہے، جو کہ مریض کی ایک علامت کا خاصہ ہے، یعنی کہ دباؤ سے سکون ملنا۔ لیکن جب دباؤ دے کر چھوڑا جاتا ہے تو جسم اپنی جگہ پر واپس آتا ہے، تو اس حرکت سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر مریض کو دبانے سے، لگاتار دبانے سے سکون ملتا ہو تو برائیونیا اپینڈکسائٹس کو ٹھیک کر دیتی ہے، حتیٰ کہ گردے کی درد۔ میرے کلینک میں جب بھی مریض آتا ہے اور اگر اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہو اور ہاتھ رکھنے سے اسے وقتی طور پر درد میں سکون ہو، تو برائیونیا زبردست دوا ہے، صرف ایک ہی ڈوز اس کی درد کو چند منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ دوستو، برائیونیا میں پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے، برائیونیا کے مریض میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دراصل خشکی کی وجہ سے ہی وہ مریض بار بار پانی پیتا ہے۔ لیکن روسٹاکس یا آرسینک البم میں بھی مریض کو پیاس زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ گھٹ گھٹ اور تھوڑے تھوڑے
وقفے کے بعد پانی پیتا ہے، کیونکہ اسے صرف خشکی حلق تک محسوس ہوتی ہے، وہ صرف اپنا حلق کو تر کرنا چاہتا ہے، لیکن برائیونیا کا جسم مکمل طور پر خشک ہو جاتا ہے، اور جسم کو تر کرنے کے لیے پھر اسے زیادہ مقدار میں پانی پینا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ لمبے وقفے کے بعد لیکن زیادہ مقدار میں پانی پینا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کا مریض چڑچڑے پن کا کیوں شکار ہوتا ہے؟ چڑچڑے پن کا شکار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی مالی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے دن رات محنت کر کر کے خود کو تھکا لیا ہوتا ہے، اور تھکاوٹ جب تک وہ مکمل پرسکون حالت میں نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کی تھکاوٹ نہیں اترے گی۔ دوستو، جب مریض سے کوئی ہمدردی کرتا ہے، مریض کو تو جو دوسرے کی طرف کرنی پڑتی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے بھی اسے تکلیف میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی خشکی کی وجہ سے بھی مریض میں قبض کی شکایت پائی جاتی ہے، کیونکہ آنتیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں اور پخانہ جلا کٹ آتا ہے، اور اسی خشکی کی وجہ سے معدے کی تکلیف کے ساتھ اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، اور زبان بھی خشک ہوتی ہے، اور زبان کے اوپر میل کی تہ ہوتی ہے۔ دوسرا ایک ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اگر میں اچھا ڈاکٹر اسے سمجھتا ہوں جو نزلہ زکام کی حالت میں برائیونی کا استعمال کرتا ہے۔ دوستو، اصل میں نزلہ زکام میں برائیونی کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب مریض کی ناک کو اندر بیٹری مار کر چیک کرتے ہیں تو وہ بالکل کٹی پھٹی اور خشک ہوتی ہے، اور اس کے باوجود سے گاڑھی رطوبت نکلتی ہے، اور خاص طور پر رطوبت اس کے بیک جڑ پہ پھنس جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے، یہ علامت ہے برائیونی کے مریض کی نزلہ زکام میں۔ یا جب مریض صبح صبح ابھی آنکھ ہی کھولتا ہے، بستر سے حرکت کرتا ہے، تو اسے بہت زیادہ اور لگاتار چھینکیں آتی ہیں، تو برائیونیا چھینکوں میں بھی زبردست کام کرتی ہے۔ دوستو، برائیونیا ایک ایسی دعا ہے کہ اگر ہم اس کا کریکٹر دیکھ لیں یا اس کی کمی بیشی کو مد نظر رکھیں تو ہم برائیونیا کے مریض کو بہت اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم مریض کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں عورتوں کے حوالے سے ایک خاص علامت ہوتی ہے کہ جب عورتوں میں مینسز بند ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹ نہیں آتی، تو اکثر ان کو نکسیر بھی آ جاتی ہے۔ وہ ڈیٹ والا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ نکسیر میں پورا ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اس کا سر درد بھی شدید ہوتی ہے، اور سر درد میں یہ پرسکون سویا رہنا چاہتا ہے، بغیر حرکت اندھیرے کمرے میں یہ سکون کے ساتھ دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹنا چاہتا ہے۔ دیوار کی طرف منہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے لوگ تنگ نہ کریں، اس سے باتیں نہ کریں، اس کا حال نہ پوچھیں، اس سے ہمدردی نہ کریں۔ دوستو، یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی برائیونیا کے متعلق۔ اس میں برائیونیا کے کچھ جنرل علامات اور کچھ بیہیویئر، جیسے کہ مریض کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، اسے سر درد ہوتا ہے جسے آئرن ہیڈک کہتے ہیں، یعنی کہ کپڑے کی استری، جب ہم کپڑے استری کرتے ہیں تو اس میں پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اور اس میں گرمی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ نمی بھی ہوتی ہے، جو کہ برائیونیا کے مریض کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اور اگر اسے کھانسی بھی ہو تو کھانسی میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ سارا جسم ایک دفعہ جھٹکا لیتا ہے، اور اس حرکت سے بچنے کے لیے مریض چھاتی کے اوپر زور سے دباؤ ڈال کر کھانسی کرتا ہے، اور گرم کمرے میں اس کی کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کھلی ہوا میں اسے سکون ملتا ہے، لیکن اگر شور شرابہ نہ ہو، تنگ کرنے والے نہ ہوں، ورنہ مریض اگر اندھیرے کمرے میں لیکن گرم کمرے میں جائے گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔